اگر 5 بیٹوں میں سے صرف ایک نے باپ کو محبت سے گلے لگایا اور باقی سب نے اسے بوجھ سمجھا تو کیا تقدیر سب سے یکساں سلوک کرے گی؟ یا پھر جسے باپ کی دعا ملی کیا وہی دنیا کا بادشاہ بنے گا؟ آئیے دیکھتے ہیں، باپ کی دعا ایک بوجھ یا بادشاہی کی کنجی؟ دارالاسلام کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بوڑھا شخص سلیم اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہا تھا۔ وہ ایک خاموش اور عاجز انسان تھا۔ سلیم کے 5 بیٹے تھے۔ سب سے بڑا بیٹا راشد ایک کسان تھا۔ وہ دن بھر کھیتوں میں ہل چلاتا اور فصلوں کی دیکھ بھال کرتا۔ اگرچہ وہ اپنے والد کی پرواہ کرتا تھا لیکن اکثر تھکا ہارا محسوس کرتا اور دل ہی دل میں سوچتا کہ یہ ذمہ داری کب ختم ہوگی۔ ہر شام جب راشد تھکا ہوا گھر لوٹتا، سلیم خاموشی سے اسے دیکھتا، اس کی تھکن محسوس کرتا لیکن کبھی کچھ نہ کہتا۔ وہ اپنے بیٹے سے بے حد محبت کرتا تھا لیکن یہ محبت وہ خاموش نگاہوں کے پیچھے چھپا لیتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، سلیم نے راشد کے رویے میں تبدیلی محسوس کی۔ اسے لگا کہ راشد اسے بوجھ سمجھنے لگا ہے۔ یہ خاموش بے رخی سلیم کے دل پر بوجھ بننے لگی۔ ایک دن سلیم نے راشد کو پاس بلایا اور کہا، بیٹا میں جانتا ہوں تم تھکے ہوئے ہو، فکر نہ کرو، میں اب چند دنوں کا مہمان ہوں، میں تمہارے بھائی کے پاس چلا جاؤں گا، تم اپنے کام اور زندگی پر دھیان دو۔ راشد خاموش رہا۔ اس کے دل میں سرد مہری کی ایک جھلک ضرور آئی لیکن اس نے کوئی سخت بات نہ کی۔ کچھ دن بعد سلیم راشد کے گھر سے رخصت ہو کر اپنے دوسرے بیٹے بشیر کے پاس چلا گیا جو ایک مشہور وکیل تھا۔ بشیر کے پاس دولت کی کمی نہ تھی مگر اس کے مزاج میں گرم جوشی کا فقدان تھا۔ اس کی بیوی نے کبھی سلیم کی طرف توجہ نہ دی اور نہ ہی اس سے بات کی۔ سلیم سارا دن خاموش بیٹھا رہتا، بچے کی سرد مہری کو سہتا مگر کبھی شکایت نہ کرتا۔ ایک دن بشیر نے اپنی بیوی کے اثر میں آ کر کہا، ابا جان آپ میرے دفتر میں تھوڑا ہاتھ بٹا دیا کریں، کاغذات سنبھال لیا کریں، اس طرح آپ کی موجودگی کا فائدہ بھی ہوگا۔ سلیم نے کچھ نہ کہا۔ اس کے جھکے ہوئے کندھے، کمزور ہاتھ اور تھکا ہوا جسم اس بات کا گواہ تھا کہ وہ اب کام کے قابل نہیں رہا، مگر اس نے شکایت نہ کی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ بیٹا اب اسے محبت سے نہیں بلکہ ایک فرض سمجھ کر رکھ رہا ہے۔ رات کو جب سلیم کی کھانسی اور بے چینی بڑھتی تو وہ بشیر کے لیے اذیت بن جاتی۔ ایک شام بشیر نے کہا، ابا جان شاید آپ کو کسی اور بیٹے کے پاس زیادہ سکون ملے، میں آپ کے علاج کا خرچہ بھی اٹھا لوں گا۔ یہ الفاظ سلیم کے دل کو چیر سے گئے۔ ان میں محبت نہیں تھی بلکہ مسئلے کا حل تلاش کرنے کی سوچ تھی۔ سلیم نے خود کو ایک بوجھ سمجھا، ایک ایسا مہمان جس کی میعاد ختم ہو چکی ہے۔ چپ چاپ وہ بشیر کے گھر سے نکل آیا اور اپنے تیسرے بیٹے کامران کے گھر چلا گیا جو ایک محنتی اسکول ٹیچر تھا۔ کامران اپنے والد کا ادب کرتا لیکن اس کی زندگی بہت مصروف تھی۔ وہ دن میں پڑھاتا اور شام کو پرچے چیک کرتا یا طلباء کی مدد کرتا۔ کامران کبھی اپنے والد کی بگڑتی صحت یا ان کی آنکھوں میں چھپی اداسی کو نہ دیکھ پایا۔ صبح کے وقت کامران کی بیوی بچوں سے کہتی کہ دادا کے ساتھ بیٹھو تاکہ وہ اپنا کام نپٹا سکے۔ یہ دیکھ کر سلیم کے دل میں تنہائی کی شدت اور بڑھتی گئی۔ اس کی حالت مزید بگڑ گئی اور آخرکار وہ کامران کے گھر سے بھی چلا گیا۔ اس بار وہ اپنے چوتھے بیٹے سفیان کے پاس گیا جو ایک چلاک اور خود غرض پراپرٹی ڈیلر تھا۔ سفیان نے باپ کو مسکرا کر خوش آمدید کہا مگر صرف اس امید پر کہ شاید باپ کے پاس کچھ دولت ہو، مگر جب اسے معلوم ہوا کہ سلیم کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس کا رویہ بدل گیا۔ سفیان کی بیوی نے سلیم کو بوجھ سمجھا اور برا سلوک کیا۔ سفیان خود دن بھر جائیدادوں کی خرید و فروخت میں مصروف رہتا اور باپ کی طرف دھیان ہی نہ دیتا۔ ایک دن اس نے صاف کہہ دیا، ابا جان میرے پاس وقت نہیں ہے، آپ کو کہیں اور جانا ہوگا، میرے کسی دوسرے بھائی کے پاس چلے جائیں۔
بیٹوں کی بے رخی، عمر کے آخری ایام، کمزور جسم اور تنہائی کا مارا سلیم دل شکستہ ہو کر اپنے آخری اور سب سے چھوٹے بیٹے یاسر کے پاس چلا گیا، جو ایک عاجز اور محنتی حکیم تھا۔ یاسر محنت مزدوری سے کماتا اور اپنے والد کی دعا کا بندوبست کرتا۔ یاسر کی بیوی بھی نہایت نیک دل تھی۔ اس نے سلیم کی خدمت اپنے ماں باپ کی طرح کی۔ اس نے سلیم کی عمر اور بیماری کو سمجھا اور اسے عزت و محبت دی۔ سلیم کو آخرکار سکون ملا۔ یاسر اور اس کی بیوی کی محبت نے سلیم کے زخموں کو بھر دیا۔ وہ ان کے لیے دن رات دعائیں کرنے لگا۔ دن گزرتے گئے اور پھر وہ وقت بھی آیا جب سلیم کی حالت انتہائی خراب ہو گئی۔ یاسر پریشان ہو گیا۔ اس نے کبھی باپ کو بوجھ نہیں سمجھا تھا بلکہ نعمت جاننا تھا۔ وہ دن رات اس کی تیمارداری کرتا۔ ایک دن سلیم نے اسے قریب بلایا اور نرمی سے کہا، بیٹا وقت آ گیا ہے، اب سانسیں گنی چنی ہیں۔ تم نے جو محبت دی خدا تمہیں اس کا بہترین صلہ دے گا۔ آنسوؤں میں ڈوبا یاسر بولا، ابا جان آپ ہمیں چھوڑ کر نہ جائیں، آپ کے بغیر ہم کیسے جئیں گے؟ سلیم نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیٹا یہ سچائی کا راستہ ہے، ہر شے کو اپنے خالق کی طرف لوٹنا ہوتا ہے۔ یاسر نے پوچھا، ابا جان کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ میں چاہتا تھا کہ آپ کے لیے اور زیادہ کچھ کر پاؤں۔ میری بیوی سے بھی اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو ہمیں معاف کر دیجیے گا۔ سلیم نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا کہ میں تم دونوں سے راضی ہوں، اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے۔ بیٹا اب میری بات غور سے سنو، میں ایک آخری بات کہنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس ایک عظیم خزانہ ہے۔ میں نے اپنے 5 بیٹوں کو آزمایا لیکن کامیاب صرف تم ہوئے۔ جب میں مر جاؤں تو دارالاسلام جا کر شریف الدین نامی شخص کو بتانا کہ سلیم کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ تمہیں ایک خزانہ دے گا جو میں نے برسوں پہلے اس کے پاس امانت رکھا تھا۔ یہ خزانہ اب تمہارے لیے ہے، اپنی بیوی اور بچوں کی بہتر زندگی کے لیے اسے استعمال کرنا۔ یاد رکھنا یہ تمہارے لیے میری آخری سوغات ہے، دوسروں کے ساتھ اسے نہ بانٹنا۔ کچھ ہی دیر بعد سلیم کا انتقال ہو گیا۔ یاسر غم سے نڈال ہو گیا۔ اس کی بیوی بھی رو پڑی کیونکہ اس نے دل سے سلیم کی خدمت کی تھی۔ یاسر نے خود کو سنبھالا اور اپنے بھائیوں کو باپ کی وفات کی اطلاع دی۔ وہی بھائی جو کبھی باپ کو بوجھ سمجھتے تھے جنازے میں شرکت کے لیے آ گئے۔ تدفین کے بعد یاسر نے کہا، ابا نے میرے لیے ایک خزانہ چھوڑا ہے لیکن میرا دل کہتا ہے کہ اس پر آپ سب کا بھی حق ہے۔ بھائیوں نے لالچ سے کہا، جاؤ لے آؤ، ہم سب برابر بانٹیں گے۔ یاسر دارالاسلام گیا اور شریف الدین سے ملا اور شریف الدین کو بتایا کہ اب میرے والد گرامی اس دنیا میں نہیں رہے۔ شریف الدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا وہ ایک اچھا انسان تھا۔ پھر اس نے ایک بڑا لکڑی کا صندوق یاسر کو دیا۔ جب یاسر نے اسے کھولا تو حیران رہ گیا۔ صندوق کے اندر مہنگے بازار کی دکانوں کے کاغذات، ماں کے زیورات اور سونے کے سکے موجود تھے۔ یاسر نے ہمیشہ کی طرح ایمانداری دکھائی، خزانے کو 5 حصوں میں تقسیم کیا اور صرف اپنا حصہ رکھا۔ سب بھائی اپنا اپنا حصہ لے کر اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ وقت گزرتا گیا لیکن جلد ہی مصیبتیں آنے لگیں۔ ایک بھائی کا کاروبار تباہ ہو گیا، دوسرا چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا اور قید ہو گیا، تیسرے نے سونے کو چھوا تو وہ راکھ بن گیا۔ سب پر زوال آیا سوائے یاسر کے۔ یاسر نے دارالاسلام میں کپڑے کا چھوٹا کاروبار شروع کیا۔ وہ کوفہ سے عمدہ کپڑا منگوا کر بیچتا۔ اس کی ایمانداری، محنت اور والد کی دعاؤں نے اسے کامیاب تاجر بنا دیا۔ آخرکار اس نے پورا بازار خرید لیا اور اپنے خاندان کے لیے ایک شاندار گھر بنایا۔ مگر کامیابی کے باوجود یاسر کبھی اپنے والد کے الفاظ کو نہ بھولا۔ ایک دن وہ سلیم کی قبر پر آیا، خاموش کھڑا رہا اور آہستہ سے کہا، ابا جان آپ کی دعا نے مجھے اس شہر میں بادشاہ بنا دیا، لیکن آپ کی کمی آج بھی میرے دل کو رلاتی ہے۔ اللہ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میرے پیارے ناظرین، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے
کہ والدین کی اچھی تربیت اولاد کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ ماں باپ کو بوجھ نہ سمجھو، کیونکہ کل تم بھی وہی ہوں گے۔ اور والدین کے ساتھ محبت و عزت نہ صرف دنیا سنوارتی ہے بلکہ ایک آخرت کو بھی روشن کرتی ہے۔ اگر آپ کو یہ سبق آموز کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل آئی فار فبز کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ شکریہ۔